جب طائف فتح ہوا اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئے، تو وہاں ان میں سے ایک خاتون تھیں، اور وہ خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بتایا کہ میں تو آپ کی صاحب کی بہن ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس میں خاتون ایسی ہیں جو آپ کو اپنا بھائی اور آپ کی بہن اپنے آپ کو بتا رہی ہے۔ آپ نے تعجب کیا کہ بھئی میں تو اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں، میرے تو کوئی بہن بھائی نہیں ہے، تو یہ کون ہے جو یہ کلیم کر رہی ہیں؟ ان کو لایا گیا، تو اب انہوں نے بتایا کہ میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں اور آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، اور جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو میں نے اٹھایا ہوا تھا، کھیل رہی تھیں، تو اس وقت آپ نے جو ہے میرے کندھے کے اوپر زور سے اپنے دانتوں سے کاٹ لیا تھا۔ لگتا ہے کہ یہ وہی وقت ہوگا جب اکثر بچوں کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں جو ہے کھجلی ہوتی ہے دانتوں میں، اور کوئی بھی چیز بچے کو دی جائے تو بچہ اس کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو شاید اسی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کاٹ دیا۔ اب دیکھیں یہ ایک عمل ایسا ہے جو بچوں والا ہے، یہ بڑوں والا عمل نہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیش آیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس میں بھی بچوں والی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دکھایا کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، اور جو ہے ہمیں بچے کو بچوں کی طرح ٹیکل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کر لی تو آپ نے اپنی چادر مبارک جو ہے پھیلائی اور اپنی بہن شیمہ سے کہا کہ بہن تم اس پہ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے بہن کو عزت دی، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ بہن کی عزت جو ہے اسلام میں کیا ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، اور ہمیں بچے کو بچوں کی طرح ہی ٹیکل کرنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بچوں کے جھگڑوں سے متعلق ہے۔ بچہ بچے کے ساتھ لڑتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ جو ہے بہن بھائی لڑ رہے ہیں، ماں جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ شور مچے، ہنگامہ ہو، لہٰذا وہ جو ہے بڑی بہن کو ڈانٹنا شروع کر دے گی۔ بڑی بہن سوچے گی کہ بھئی امی مجھے ہی ڈانٹے جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ قصور جو ہے چھوٹے بھائی کا ہے، لیکن ماں کو صرف اتنی فکر ہوتی ہے کہ اسی طرح بھئی شور نہ مچاؤ، میں اپنے کام کو کنسنٹریشن کے ساتھ کر سکوں۔ باپ جو ہے سارے دن کا تھکا ہوا آتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں اب گھر میں جو ہے نا بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو، اور سب بچے جو ہے وہ خاموشی سے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سلام کریں اور کتابیں لیں، پڑھنے بیٹھ جائیں، یا جو ہے جیسے میں کہوں ویسے کرنا شروع کر دیں۔ تو چنانچہ اس حال میں جو ہے اب بچے کیسے پرورش پائیں گے؟ ان کو ہر چیز چاہیے۔ انسان فطری طور پر مل جل کے رہنے کا جو ہے عادی ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ شریعت کے اندر جہاں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہے، وہاں معاشرت کا بھی ایک پورا شعبہ ہے، اور انسان اس شعبے کو بھی جو ہے انڈرسٹینڈ کرے، کیونکہ ماں باپ کے حقوق اور بہن بھائیوں کے حقوق اور اسی طرح تمام یہ حقوق بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ بچوں کے جھگڑوں سے متعلق جو ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں بچوں کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ بچے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، یا ماں باپ ان بچوں سے کیوں لڑ رہے ہیں، یہ الجھاؤ کس لیے ہو رہا ہے۔ آپس میں بھی بہن بھائی لڑتے ہیں، اور اگر دوست احباب کوئی مہمان آ جائیں ان کے ساتھ بھی بچوں کی کلیش ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے، تو کیسے ہینڈل کریں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ چنانچہ بچوں کی جو ہے آپ نے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے۔ سائنسدانوں نے اس کے بارے میں کہا کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ایک نیچر لے کر اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر انوائرمنٹ اس کے اوپر فردر ایفیکٹ کرتی ہے، اور اس سے وہ بچے کی ایک پرسنالٹی جو ہے وہ گرو کر جاتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر اپنی ایک شخصیت کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اب اگر ہم یوں دیکھیں کہ کسی کے پاس بچے ہیں، اور اس کا پہلا بچہ جو ہے ایلڈر چائلڈ اس کو کہیں گے، پہلا بچہ جب ماں باپ ینگ ہوتے ہیں اور طاقت والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ بچے کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہر بات پر نظم و ضبط سکھا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے روک ٹوک ہو رہی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اس بچے کے بارے میں ماں باپ
جو ہے بڑے ہر پوائنٹ کے اوپر بہت ورڈ ہوتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے جس کو اوور ڈسپلن کیا جا رہا ہے، تو یہ بچہ اب جو ہے بڑا ہی ایک ڈسپلن بچہ بن جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے اس کے اوپر اس طرح سے محنت کی ہوتی ہے۔ جہاں یہاں پر یہ کہیں گے کہ اوور ڈسپلن کرنے سے اس کے اندر بڑی اچھی کوالٹیز آ گئیں، اور یہ جو ہے ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں جس سے وہ جو ہے بچہ جو ہے ایک لیول تک بہت اچھے اچھے مینرز سیکھ لیتا ہے۔ اور وہیں پر ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر اوور ڈو کر دیا، آپ نے اس بچے کو ڈیولپ کرتے ہوئے زیادہ اس کو اگر آپ نے جو ہے اہمیت دی اور اس کو ڈیولپ کیا، تو یہی بچہ بڑا ہو کر ایک آمر یعنی ڈکٹیٹر بھی بن سکتا ہے۔ وہ چاہے گا اب میری بات کو مانا جائے، میری لیڈرشپ کو قبول کیا جائے، اس کے اندر بے شک ایکسٹراڈینری کوالٹیز ہوں گی۔ تو اس کے اندر اب جو چیز پیدا ہو گئی وہ نظم و ضبط ہے، اور یہ نظم و ضبط اچھا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور یہی نظم و ضبط جو ہے اس بچے کے مزاج میں جو ہے وہ اس کو ایک سٹبن قسم کا چائلڈ اور اس کو ایک ڈکٹیٹر سٹائل کا انسان بنا سکتا ہے۔ اب دوسری قسم کے بچے، فرض کیا ہم نے کہا کسی کے 5 بچے ہیں، تو اب اس کے فرض کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ بیچ والے جو بچے ہیں وہ جو ہے وہ جن کو ہم کہیں گے مڈل چلڈرن، تو مڈل چلڈرن جو ہیں وہ اب کیا کریں گے، وہ بڑوں کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہوں گے اور سیم ٹائم پر اپنے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ بھی ڈیل کریں گے۔ ان کو دونوں طرف سے فائٹ کرنی پڑے گی۔ اب چھوٹا جو ہے اگر کچھ کہہ دے تو فوراً جو ہے ماں کہے گی کہ یہ تو چھوٹا ہے، تم چھوٹے کی سے بھی لڑ رہی ہو، کیا کرتی ہو؟ تو یہ بیچارے جو بیچ والے ہیں یہ سلائس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کے اندر جو کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہینڈلنگ اچھی کرنا جانتے ہیں، یہ کمپٹیٹر ہو جاتے ہیں، یہ بڑوں کو بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹوں کو بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کمپٹیٹو کوالٹیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ فلرش کرتے ہیں، زیادہ جو ہے پروگریس کرتے ہیں، یہ جو ہے اپنی زندگی میں زیادہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں، اور جو ہے سیم ٹائم پر یہ اتنی کمپٹیشن کرتے کرتے بعض اوقات کولیپس بھی ہو سکتے ہیں، ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے ماں باپ کو اب سمجھنا پڑے گا کہ ان کے اوپر اوور سٹریس بھی ہے، کیونکہ ہم ان سے جو ہے اوور ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ بچوں کی نیچر ہے، ہمیں یہ سمجھ لی۔ اب اس کے بعد جو ہے چھوٹا بچہ جو بیبی آف دا ہاؤس ہوتا ہے، جس کو سب لوگ بس بیبی بیبی سمجھ کے پیار دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بچہ جو ہے ماں باپ کو جو ہے اس کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ آ جاتا ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو، اس کو پتہ ہے کہ کیسے امی کو جا کے کہنا ہے، اور امی تو پہلے سے ہی جو ہے ریڈی ہے، اور ابو بھی جو ہے وہ بھی اس کے لیے جب باہر جائے گا تو کوئی نہ کوئی کھلونا لے کر آئے گا، کوئی اور کچھ نہیں تو سینے سے لگائے گا، اوہو میرے چھوٹا بچہ ہے، میرا چھوٹا بیٹا ہے، سبحان اللہ کتنا ہی اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، اس کی مسکراہٹ دیکھو، اس کو فلاں دیکھو۔ اب وہی ماں باپ جو پہلے ڈسپلن کرتے تھے، اب کیونکہ بڑھاپے کی ایج میں آ گئے، اور ان کی تھوڑی ایج بھی زیادہ بڑھ گئی، بڑھاپے کے قریب ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اب یہ بچہ جو ہے ایک مینیپولیٹو قسم کی جو ہے پرسنالٹی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، کہ بس ذرا ذرا مسکرانا اور ذرا سی فرمائشیں کرنا، اور جو ہے بڑے آرام سے باتوں کو منوا لینا، اور بہانے بنانا، اور جو ہے امی کو بھی جو ہے بس کہہ دینا آج تو یہ ہے وہ ہے۔ اچھا اب ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑے کو بھی ڈسپلن کیا تھا اور درمیان والوں کو بھی ڈسپلن کیا تھا، اور ایک ایج پہ آ کر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ چھوٹا بھی خود بخود جا کر ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ بچہ جو ہے اب مینیپولیٹو کریکٹرسٹکس کو ڈیولپ کرتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بچے ساری زندگی ہی بیبی ایکٹ کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اگر یہ مینیپولیٹو کو ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں تو یہ بچہ بڑی سے بڑی مہم کو بھی جو ہے سر کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے کس طرح سے ٹیکلنگ کرنی ہے۔ یہ بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑی اہم ہے۔ بچوں کی باتوں پر جو ہے علم کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ آپ جو ہے بچوں کو سمجھائیں بتائیں، اور جو ماں باپ دین اور دنیا کا علم نہیں جانتے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر
بس ناراض ہونے لگتے ہیں، بچوں کی غلطیوں پر یا تو بہت سختی کر دیتے ہیں، بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بچوں کے معاملے میں بالکل ہی بے پرواہ رہتے ہیں، اور بچہ جو مرضی کرتا رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم بچوں کو ہمارا سمجھانا بتانا کتنا اہم ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمیں سمجھنی بھی چاہیے، اور جو ہے اس کے مطابق ہمیں بچوں کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ بچے کو ڈانٹتے ہوئے ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے، اس کے مینرز ہونے چاہیے کہ آپ بچے کو بچہ سمجھ کے اگر ڈانٹیں گے تو آپ اتنی ہی بات کریں گے جتنی کرنی چاہیے، اور بچے اگر جھگڑ بھی رہے ہوں تب بھی اس کو اتنا ہی جھگڑا سمجھیں، اس سے زیادہ نہ سمجھیں۔ بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا رول بڑا اہم ہے۔ اگر فرض کیا بچہ جو ہے وہ بات بات پر بڑا گرم، بڑا سخت، اور جو ہے بہت ہی لڑنے لگتا ہے، آپ دیکھیں گے کیونکہ بچے نے ماں باپ کو یوں ہی لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اگر ذرا سی کوئی غلطی ہوئی، ابو نے امی کو خوب سنا دی، حتیٰ کہ ہاتھ بھی چلا دیا، تو بھئی اب یہ بچہ بھی یہی اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کے سامنے ماں باپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا، تاکہ بچے جو ہیں وہ جو ہے اچھے بچے بن جائیں، اچھی شخصیت بن جائے۔ تو اس طریقے سے بچوں کو انوائرمنٹ دینی پڑے گی، بڑے بہن بھائیوں کو بھی سکھانا پڑے گا، اور اسی طرح جہاں کہیں یہ بچے جا رہے ہیں، مثلا ان کے دوست ہیں، ان کو بھی آپ کو واچ کرنا پڑے گا کہ یہ کن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بچے ایف ورڈز بول رہے ہیں، گندی باتیں بول رہے ہیں، تو آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ بچہ بھی اسی طرح بولنا شروع کر دے گا، اس کو یہ لگے گا یہ نارمل سی بات ہے، انوائرمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے خاص طور پر ان ممالک کے اندر جو پیدا ہوئے ویسٹرن کنٹریز میں، ان کا بیہیویئر جو ہے اکثر ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہ بچے جو ہمارے ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، یہ میری طرح کیوں نہیں ہے؟ بھئی آپ کا بیٹا جو ہے آپ کی طرح ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی انوائرمنٹ ہے، جس انوائرمنٹ میں یہ رہ رہا ہے اس نے اس کے مطابق بھی ایکٹ کرنا ہے، ویسے الفاظ بھی بولے گا، اسی انداز سے یہ چلے گا، اسی انداز سے پہننا اوڑھنا پسند کرے گا۔ تو آپ نے اس بچے کو اچھے طریقے سے ساری باتیں سمجھانی بتانی ہے، تاکہ یہ بچہ انوائرمنٹ سے اچھی باتیں لے لے اور بری باتوں کو اڈاپٹ نہیں کرے، بلکہ اپنی اچھی باتیں جو ہے وہ دوسروں کو تک پہنچانے والا بن جائے، دوسرے بچوں کو انفلوئنس کرنے والا بن جائے۔